إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، رمضان المبارک اور قرآن مجید کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں اس بات کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے. یہ لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب بھی ہے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے کہ میں حق پر ہوں یا میں باطل پر ہوں، وہ قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر دے، قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دے،
قرآن مجید کو سیکھنا اور اس کی تفسیر کو جاننا شروع کر دیں، انسان خود اس بات کا جائزہ لے لے گا، خود اس بات کو پہچان لے گا، جانچ لے گا، پڑتال کر لے گا کہ وہ حق پر ہے یا باطل پر ہے۔ آج دنیا کی ہر کتاب کو، ہر چیز کو، ہر کام کو سیکھنے کے لیے انسان دور دراز کا سفر کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، تاکہ میں اپنا آج کا دن کل گزرے ہوئے دن سے بہتر بنا لوں، میری زندگی پہلے سے بہتر ہو جائے، میری آنے والی نسلیں بہترین زندگی گزار سکیں، میں ان کو ایک اپنا رول ماڈل بنا کے پیش کر کے چلا جاؤں۔ لیکن اگر ہمارے اندر کسی چیز کی تڑپ نہیں ہے، ہمارے اندر اگر کسی چیز کو سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے، ہمارے اندر اگر کسی چیز کے متعلق غور و فکر کرنے کا شوق نہیں ہے، تو وہ قرآن مجید ہے۔ ہم قرآن مجید کو صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس سے برکت ہو، یا ہم نے قرآن مجید گھر میں اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ جب کبھی قسم کا موقع آئے تو ہم قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا سکیں۔ ہم نے قرآن مجید کو صرف اس لیے رکھا کہ ہم اس کا تعویذ بنا کے لوگوں کے گلوں میں لٹکائیں، اور کسی مقصد کے لیے ہم نے قرآن مجید کو نہ پہچانا ہے نہ جانا ہے۔ حالانکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عادت مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار وہ یہ تھا کہ انہوں نے ساری زندگی قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے میں گزار دی۔ صحابہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ میری ساری زندگی گزر گئی ہے، میں نے ابھی تک سورہ بقرہ کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھا۔ ہم ایک بار بچے کو قاری صاحب سے قرآن مجید پڑھوا دیں اور بچہ بھی یہ سمجھ لے کہ میں نے قرآن مجید پڑھ لیا بس کافی، پھر اس کو بند کر کے ریشم کے غلام میں لپیٹ کر کے اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، سال ہر سال قرآن مجید پڑھا رہتا ہے، کبھی ہم نے اس کو کھول کر نہیں دیکھا۔ یہ تو ہمارا تعلق ہے، اور ہم کہتے ہیں جی اللہ کی رحمت نہیں آتی، ہم کہتے ہیں جی سمجھ نہیں آتی ہم کس طرف جائیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ بھائی تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا، جب تجھے اتنی حیا نہیں آئی، تیرے اندر اتنی شرم پیدا نہیں ہوئی کہ تو نے اپنی زندگی کو دنیا کے لیے تو بڑا نچوڑ کے رکھا، لیکن اگر تیرے اندر نہیں احساس پیدا ہوا تو قرآن مجید کو سیکھنے کا نہیں پیدا ہوا، پھر تو کیسے اپنی زندگی کو پرسکون بنا لے؟ تجھے سکون کیسے نصیب ہو؟ تجھے خیر کیسے ملے؟ تجھ پہ اللہ کی رحمت کیسے نازل ہو؟ تیرے گھر میں خیر و برکت کیسے نازل ہو؟ یہی وجہ ہے وہ معزز تھے، زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے، تار کے قرآن ہو کر۔ صحابہ نے اگر عزت پائی تھی تو اسلام کو سمجھ کے پائی تھی، اسلام کے ایک ایک اصول پر عمل کر کے پائی تھی۔ آج مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ مسلمان نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے اپنے دستور حیات جو بنائے، انہوں نے اس کے اوپر اپنے آپ کو گامزن کیا، مضبوطی سے اس کو تھاما، اور مسلمان کو رب العالمین نے جو زندگی سے لے کر مرنے تک ایک مکمل ضابطہ حیات دیا، مسلمان نے اس سے روگردانی اختیار کی۔ آج باہر سے بھی مار پڑ رہی ہے، اندر سے بھی مار پڑ رہی ہے۔ اس لیے آؤ اب بھی زمانے میں سب سے بہترین بننا چاہتے ہو، آؤ آج بھی اگر زمانے میں سب سے افضل بننا چاہتے ہو، اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی واحد راستہ ہے کہ قرآن مجید کو سیکھیے اور اس کو پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا میں تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور قرآن مجید کو سکھاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس سے کیا ہوگا، اس کو پڑھنے سے کیا ملے گا، اسکوپ کیا ہے، فیوچر کیا بنے گا؟ اور جاہل، تجھے پتہ ہی نہیں کہ جس نے بھی قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا، یا جس کے ساتھ قرآن مجید کا تعلق جڑ گیا، دنیا میں سب سے اونچا مقام اسی نے حاصل کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئے ہیں، سب سے افضل جماعت وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام میں پھر 313 یا 315 رسول وہ افضل ہیں، پھر 313 یا 15 میں 5 اولو العزم پیغمبر سب سے اعلیٰ ہیں، پھر ان 5 میں سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل۔ کیوں؟ اس لیے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ پر قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، ہم آپ پر جب قرآن مجید نازل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جلدی جلدی اس کو پڑھیے نہ، بلکہ توجہ سے سن کر، ہمارا کام ہے کہ قرآن مجید کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا، اور قرآن مجید کی تفسیر بھی ہم پر آپ پر ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کو بیان کریں۔ سال کے 12 مہینے، 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رمضان کے اندر قرآن مجید نازل ہوا، اس لیے سب سے افضل۔ سال کی 360 راتیں، ان میں ایک رات 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر رات ہے۔ کیوں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ لوگو، اس ایک رات میں جس میں پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل ہوا تھا، رب العالمین فرماتے ہیں 1000 مہینے سے بہتر رات ہے، اس کے اندر جو بھی عبادت کیجئے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر۔ حافظ قرآن آج کا صحابہ کی بات نہیں کرنے لگا، آج کا حافظ قرآن 12 سال کا بچہ ہے، پورا قرآن سینے میں اس نے رکھا ہوا ہے، مصلی پہ کھڑا ہے، پیچھے بادشاہ وقت کھڑا ہے، جب تک وہ رکوع نہیں جائے گا بادشاہ کی جرت نہیں تو وہ پہلے رکوع چلا جائے۔ کیوں؟ یہ عزت کس نے دی ہے، یہ مقام کس نے دیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کو سیکھو، سیکھنے سے دنیا کے سب سے بہترین انسان بن جاؤ گے، قرآن کو سکھاؤ، سکھانے سے دنیا کا بہترین انسان بن جاؤ گے۔ آج میری کیا حیثیت ہے، میرا کیا مقام ہے؟ آج رب العالمین نے اگر یہاں کھڑا کیا ہے تو یہ قرآن مجید کی برکت ہے، ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضلکم، وہ بہتر تھا، یہ افضل ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل بھی وہی ہے جس نے قرآن مجید کو سیکھا اور سکھایا۔ لوگو آؤ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاؤ، یہ اتنا پیارا عمل ہے، تم کیا جانو اس کی قدر، تم کیا جانو اس کی شان، اس کا مقام پوچھنا ہے تو اللہ سے پوچھو۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ رب العالمین خود قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ اللہ اکبر! کبھی تم نے قرآن پڑھا ہو تو تجھے پتا چلے نا، قرآن تو رمضان میں بھی ہم نہیں پڑھتے، ہماری حالت تو یہاں تک ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں قرآن مجید،
نتلوها علیک بالحق. کون پڑھ رہا ہے؟ رب العالمین اپنے آپ کو فرما رہے ہیں اپنے متعلق. ہم آپ پر یہ حق کے ساتھ ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو نے کیا جانا؟ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. اللہ بندوں پہ، جہان والوں پہ ظلم نہیں کرتا، نہ ہی چاہتا ہے. اگر وہ خود اپنے پہ ظلم کریں قرآن مجید سے روگردانی اختیار کر کے تو ان کی مرضی. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. یہ حق آیتیں ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد لوگ کس پر ایمان لائیں؟ کون سی وہ چیز ہے جس کو ایمان لا کر اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو کامیاب کریں؟ کون سی چیز؟ وہ چیز جس کو اللہ پڑھتے ہیں تو اس کے پاس بھی نہیں آتا. یہ کام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ قرآن مجید کو بڑے شوق سے پڑھتے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد من اللہ. اللہ اکبر. مسلمان کبھی تو اپنا مقام پہچانے، کبھی بھی قرآن مجید سے دور نہ ہو. تو تجھ پہ اللہ نے احسان کیا، کوئی ایک احسان. تجھ پہ احسان قرآن مجید کا، تجھ پہ احسان رمضان المبارک کا، تجھ پہ احسان لیلۃ القدر کا، تجھ پہ احسان حجۃ الوداع کا، تجھ پہ احسان نماز کا تحفہ، تجھ پہ کتنے احسان ہیں. اور سب سے بڑا احسان رب العالمین کا کہ تجھے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. یہ اللہ کا تجھ پہ بہت بڑا احسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ رب العالمین نے ایمان والوں پہ بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے اندر ہی ان کی جنس سے، ان کی نسل سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. ان کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن مجید کی تلاوت کرتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے. یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اللہ اکبر. یہی بس نہیں، یہ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. ان کا طریقہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کی ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے. فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تھے، پڑھتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے. یہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا. اس لیے آؤ قرآن مجید کو سیکھو. دنیا میں عزت چاہتے ہو تو اسی کے ساتھ ہے اور کسی چیز کے نہیں. ایک غلام ہو، نوکر ہو، کمتر انسان ہو جس کو آپ کمتر سمجھتے ہیں، اگر وہ قرآن کا قاری ہے، قرآن کا عالم ہے، تو یاد رکھو رب العالمین کے ہاں سب سے معزز اور سب سے عزت والا ہے. نافع بن عبد الحارث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے. مدینہ منورہ سے امیر المومنین چلتے ہیں، مکہ مکرمہ سے نافع بن عبد الحارث چلتے ہیں. عثمان جگہ پہ ملاقات ہوتی ہے. پوچھا نافع مکہ چھوڑ کر آئے ہو، ذمہ دار کس کو بنا کر آئے؟ یہ نافع گورنر تھے، مکہ مکرمہ کے گورنر تھے. عرض کرنے لگے امیر المومنین مکہ مکرمہ کا گورنر ابن ابزہ اس کو بنا کر آیا ہوں. پوچھا کون ہے ابن ابزہ؟ عرض کرنے لگے امیر المومنین وہ ہمارا ایک آزاد کردہ غلام ہے. کہنے لگے غلام کو اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا اونچا مقام، مکے کا گورنر بنا دیا. اللہ اکبر. امیر المومنین اس کو اس لیے بنایا ہے. وجہ کیا تھی؟ انہ قارئ لکتاب اللہ عز وجل وانہ عالم بالفرائض. امیر المومنین وہ قرآن مجید کا قاری ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت بڑی کرتا ہے، قرآن مجید ہر وقت اس کی زبان پہ جاری رہتا ہے، اور وہ فرائض وراثت کا علم رکھتا ہے. اللہ اکبر. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے خبردار
انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. سن لو، اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اونچا مقام عطا کرتا ہے، اور اس قرآن مجید سے منہ موڑنے کی وجہ سے اللہ قوموں کو ذلیل و خوار کر دیتا. ابن ابزا غلام ہے، اس کو یہ مقام ملا کس وجہ سے؟ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کی وجہ سے، اس کو سیکھنے، سکھانے اور پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے. اللہ اکبر. آج ہم چند ٹروں کی خاطر مارے صبح سے لے کر شام تک کرتے ہیں، لیکن کبھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہوتا تو ہم کبھی دنیا کے لیے اتنے پریشان نہ ہوتے جتنا ہم قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سیکھنے کے لیے پریشان ہوتے ہیں. عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ صبح بطحان یا عقیق وادی میں جائے اور وہاں اس کو 2 موٹی تازیاں حاملہ اونٹنیاں مل جائیں، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، اور بغیر کسی پیسہ خرچ کیے. سارے کہنے لگے جی ہم چاہتے ہیں. غریب فقیر صاحبہ، نہ گھر بار، نہ مال و دولت، نہ بزنس کاروبار، نہ نوکری جاب، کچھ بھی نہیں، بس مسجد کا چبوترا ہے اس میں بیٹھے ہوئے. ان کو کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں کرنا پڑا. مدینہ سے باہر نکلیں، بطحان وادی میں جائیں، وہاں 2 موٹی تازی اونٹنیاں کھڑی ہوں، حاملہ ہوں، اور عرب کے اندر اونٹنی کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور پھر وہ حاملہ ہو، بہت مقام ہے. اللہ اکبر. کہنے لگے جی ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے، اور وہ کوئی گناہ بھی نہ کرے، قطع رحمی بھی نہ کرے، اس کو 2 اونٹنیاں مل جی. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افلا یغدو احدکم الی المسجد، افلا یغدو احدکم الی المسجد، تم میں سے کوئی شخص صبح کے ٹائم مسجد میں جائے، فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ عز وجل، وہ قرآن مجید کی 2 آیتیں سیکھ لے، ان کی تلاوت کر لے، خیر لہ من ناقتین کوماوین، 2 موٹی تازی اونٹنیوں سے بہتر ہے. وَسَلَاسٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، اگر وہ 3 آیتیں پڑھے سیکھے تو 3 اونٹنیوں سے بہتر. وَأَرْبَعٍ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 4 پڑھے گا تو 4 بہتر ہیں، اگر 5 پڑھے گا. گنتی کرتے گئے. اب اندازہ کریں کتنا ٹائم لگا ہے کہ صبح انسان مسجد میں آیا اور اس نے آ کے 2 آیتیں پڑھی، 2 آیتیں سیکھی، ان کے معنی جانا، ان کے مفہوم کو سمجھا، ان کی تفسیر کو جانا کہ اللہ رب العالمین نے اس میں کیا فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے جو آواز دی ہے تو یہ کس کو آواز دی ہے؟ صحابہ چکنے ہو جاتے جب قرآن مجید کے اندر یا ایھا الذین آمنوا آتا نا، فوراً ہر طرف سے خیالات کو جھٹک کر غور کرتے ہیں یہ خاص حکم ہمارے لیے ہے، اللہ رب العالمین ہمیں کیا فرما رہے ہیں. ہم تو گزر جاتے ہیں، فکر ہی نہیں ہوتی حکم دیا جا رہا ہے یا منع کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید اس لیے نازل ہوا تھا کہ اس کو پڑھا جاتا، اس کو سیکھا جاتا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. لوگوں اگر چاہتے ہو کہ قرآن مجید پر صحیح معنوں میں ایمان لاؤ تو پھر قرآن مجید کا جو پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا حق ہے اس کو اسی طرح تلاوت کرو، اسی طرح پڑھو، اسی طرح اس کو سیکھو، سمجھو. پھر دیکھو کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید کے اندر برکات فجور نازل کی ہیں وہ ہمیں کیسے حاصل ہوتی ہیں. اصل مقصد یہ تھا کہ اس پر ایمان لایا جائے. تو ایمان تبھی آئے گا جب اس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے. سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا تھا. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ قرآن مجید اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ اس کی برکت حاصل کرو. کیسے؟ لیدبروا آیاتہ، اس کی آیات پر غور و فکر کرو.
اور اس سے نصیحت حاصل کرو. آج ہمارے دلوں پہ تالے لگ چکے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں؟ اللہ اکبر. ان کو کوئی ڈر ہے کہ اس کے اندر کوئی خطرہ ہوگا، کوئی اختلاف ہوگا. افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. لوگوں، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہوتا. اس لیے آؤ قرآن مجید کی تاثیر ہے کہ یہ جسموں کو جھنجھوڑتا ہے، کب کبھی پیدا کرتا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ. اللہ نے سب سے اچھی بات کو نازل کیا ہے. یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو ایک سے دوسری سے تیسری بات پڑھیں تو انسان کا دل چاہے میں اور پڑھوں، تھک جاتا ہے، کہتا یاد پڑھیے چھوڑو اس کو. ایک قرآن مجید کا اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے کہ اس کو انسان جتنی مرتبہ زیادہ پڑھتا ہے اتنا ہی لطف اور مزہ اتنا ہی زیادہ آتا ہے. جب یہ اس کو سمجھتا ہے، اس کی تفسیر پر غور و فکر کرتا ہے، تو اس کے اندر چاشنی ہے، لذت ہے، سرور ہے. یہ انسان کے جسم پہ اثر کرتی ہے، دماغ کو تر و تازہ کرتی ہے، دل کو معطر کرتی ہے. جب انسان اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور اس کا دل اللہ رب العالمین کے خوف سے دہل جاتا ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آئیے اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ جوڑیے. اس ماہ مبارک میں جو دن گزر گئے ایک اشرا پتہ ہی نہیں چلا. آج 9 روزے ہو گئے، ابھی ٹائم ہے. صبح کو بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے، اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے. آ جاؤ رمضان کے بابرکت ساعات میں اپنا تعلق قرآن مجید سے جوڑ لو اور اس کو سیکھنے کی شروع عادت ڈالو اور ساری زندگی اس کا طالب علم بن کے اس کے اوپر اپنی زندگی کو نچھاور کر دو. اللہ کی قسم، دنیا میں کبھی تمہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، دنیا میں کبھی تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں آ سکتی. میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. عزت ملنی ہے تو قرآن مجید پر عمل کرنے کی وجہ سے ملنی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. محترم حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا سب سے بہترین اور پسندیدہ مشغلہ یا قرآن مجید کو پڑھنا تھا یا قرآن مجید کو سننا تھا. جب بھی ان کے پاس وقت ہوتا وہ قرآن مجید کی یا تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، ان واقعات کی طرف نہیں جاتا. اگر سارے صحابہ کے اوپر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کو آپ سمجھ لیں تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت مبارک تھی تو صحابہ کا کیا عالم ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاں قرآن مجید آپ پر نازل ہوا ہے، جہاں آپ صحابہ کو قرآن مجید کی تلاوت کر کے پڑھ کے سناتے تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو پسند کیا کرتے تھے وہ قرآن مجید کی تلاوت کو سنیں. اللہ اکبر. ہماری گاڑی میں، ہمارے گھر میں، ہماری دکان پہ اگر ہم بیٹھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ تلاوت یا گانا چل رہا ہوتا ہے یا قوالی چل رہی ہوتی ہے یا لطیفے چل رہے ہوتے ہیں، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء خود اس بات کو پسند فرماتے
کہ میں بھی قرآن مجید کی تلاوت سنوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور اسی طرح دوسرے کئی ایک صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ قرآن مجید پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں. قرآن مجید کی تلاوت کرو، میں سننا چاہتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں پڑھوں اور آپ پر قرآن مجید نازل ہوا ہے؟ اب میں ہاں میرا بھی دل چاہتا ہے میں قرآن مجید کی تلاوت کروں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ النساء کی تلاوت شروع کی. جب اس آیت پر آتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ وقت کیا ہوگا، وہ عالم کیا ہوگا جب ہم فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت کا ایک گواہ ہوگا اور ان سب پر وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان سب پر ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو عبداللہ، بس کرو. اور عبداللہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا فَإِذَا ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. لوگوں اس طرح قرآن پڑھو کہ تمہارے اوپر اس کا اثر ہو. اس طرح قرآن سنو، لو میں رگ رگ میں تمہارے جسم کے اندر قرآن مجید کا اثر جاگزی ہوتا جائے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ دنیا میں اتنے مگن کیوں ہو گئے ہیں کہ آج تذکرہ قرآن مجید سے انہوں نے منہ موڑنا شروع کر دیا ہے. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ، یہ اتنا بدبخت ہے جو قرآن مجید سے منہ موڑتا ہے. رب العالمین فرماتے ہیں یہ گدھا ہے، گدھوں کی طرح، یہ جس طرح گدھا شیر سے بھاگتا ہے اسی طرح یہ قرآن مجید سے بھاگ رہا ہے. اندازہ کیجئے کہ اس مسلمان کی جو قرآن مجید کی نہ تلاوت کرتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ اس کو سیکھتا ہے، اور ایسے ہی جانوروں کی طرح اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. رب العالمین فرماتے ہیں کیا ہو گیا ان کو، فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، قرآن مجید سے منہ موڑتے ہیں. نہیں، آؤ آج اپنی اصلاح کر لیں. آج وقت ہے اپنی اصلاح کرنے کا. آ جائیں قرآن مجید کو شروع سے شروع کر دیں. الحمدللہ رب العالمین یہاں سے شروع کریں اور ایک ایک لفظ کے اوپر غور کریں، معانی پر غور کریں. پھر دیکھیں زندگی میں انقلاب کیسے برپا ہوتا ہے، پھر دیکھیں کاروبار کیسے چمکتا ہے، پھر دیکھیں سکون کیسے ملتا ہے، پھر دیکھیں زندگی میں عزت کیسے ملتی ہے، معاشرے میں مقام کیسے حاصل ہوتا ہے. یہ ساری برکات تبھی ہوں گی جب قرآن مجید کو ہم سیکھیں گے اور اس کو پڑھیں گے، اس کی تفسیر کو جانیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تقلنا الى انفسنا طرفة عين او اقل من ذلك. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وتلاوتنا وسائر صالح اعمالنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم اعزنا ولا تذلنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.